بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہو لمحہ قرآن بانی یوٹیوب چینل۔ الحمدللہ چینل کے اندر قرآن مجید فرقان حکیم کو بمعنی پڑھنا سکھایا جا رہا ہے اور الحمدللہ ترتیب وار سکھایا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کا سیکھنا سکھانا انتہائی اہم ہے، جس کے متعلق میرے اور آپ کے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے یا سکھائے۔ اور آپ نے فرمایا جو آدمی قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے یا سنتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو ماہ رمضان کے اندر یہ ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ آؤ اللہ رب العالمین کی ان آفروں سے فائدہ اٹھائیں، زیادہ سے زیادہ ہم نیکیوں کو کمائیں۔ اللہ رب العالمین سے بھی دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں قرآن سیکھنے سکھانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ماہ رمضان کو ہمارے لیے بابرکت ثابت فرما۔ اے اللہ تمام جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ اے اللہ کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، پوری دنیا سے فرما، امت مسلمہ کو محفوظ فرما۔ اے اللہ خاصاً میرے ملک پاکستان کو اس وبا سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو اس سے متاثر ہوئے ہیں یا عام بیماریوں سے مریض ہیں، اللہ انہیں صحت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جو فوت ہو چکی ہیں اپنی رحمت سے جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ ہم سب کی بغیر حساب و کتاب کے اپنی رحمت سے بخشش فرما۔ اے اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو ہم نے جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے جس حالت میں بھی کیے ہیں، اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، تواب ہے، اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سے ناراضگیاں ختم فرما۔ آمین۔ میرے معزز نئے جو بھائی اور بہنیں ہیں ان سے نہایت ہی ادب کے ساتھ پیار کے ساتھ گزارش کہ وہ ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن بٹن کو لازماً دبائیں۔ ہمارا آج کا سبق نمبر ہے 62، لیسن نمبر 62 اور سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 229 229 کو ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان۔ الطلاق مرتان۔ الطلاق مرتان۔ الطلاق مرتان۔ جب وقف کریں گے تو مرتان پڑھیں گے۔ الطلاق مرتان۔ الطلاق مرتان۔ فإمساك بمعروف۔ فإمساك بمعروف۔ یہ کاف چھوٹی سی میم نظر آ رہی ہے، اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ فإمساك بمعروف۔ فإمساك بمعروف۔ فإمساك بمعروف فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان۔ أو تسريح بإحسان۔ چھوٹی میم جو نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ أو تسريح بإحسان۔ أو تسريح بإحسان۔ أو تسريح بإحسان۔ أو تسريح بإحسان۔ ہم نے وقف کیا تو بإحسان پڑھا جائے گا۔ ولا يحل لكم۔ ولا يحل لكم۔ ولا يحل لكم۔ ولا يحل لكم۔ ولا يحل لكم ولا يحل لكم أن تأخذوا أن تأخذوا أن تأخذوا أن تأخذوا أن تأخذوا أن تأخذوا مما آتيتموهن مما آتيتموهن مما آتيتموهن مما آتيتموهن شيئا إلا شيئا إلا شيئا إلا شيئا إلا أن يخافا أن يخافا
حمزہ کو یا مشدد کے سامنے لائیں گے، نون ساکن چھوڑ دیں گے، گنہ بھی کریں گے. ان یخافا أن يخافا ان یخافا أن يخافا الا یقیما ألا يقيما الا یقیما ألا يقيما حدود اللہ. حدود الله وقف کریں گے تو اس طرح پڑھیں گے حدود اللہ حدود الله حدود اللہ. حدود الله فإن خفتم فإن خفتم فإن خفتم فإن خفتم ألا يقيما ألا يقيما ألا يقيما ألا يقيما حدود الله حدود الله حدود الله حدود الله فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فيما افتدت به میم کو فا کے ساتھ ملا کے پڑھا، بھی وقف کیا تو بھی پڑھا. فيما افتدت به فيما افتدت به تلك حدود الله. تلك حدود الله حدود نظر آ رہا ہے لفظ اللہ پیج کے اگلے جانب ہے، اس کو پڑھیں گے پورے کو حدود اللہ. تلك حدود الله تلك حدود الله تلك حدود الله. تلك حدود الله پھر پڑھیے اس کو. الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا تأخذوا لفظ پڑھنا ہے تأخذوا. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ولا يحل لكم أن تأخذوا ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله حدود الله. حدود الله حدود الله. حدود الله إلا أن يخافا ألا يقيما
حدود اللہ إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله اللہ لفظ ہے اللہ إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتتت به حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتتت به فيما افتتت به فيما افتتت به حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتتت به حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتتت به تلك حدود الله تلك حدود الله تلك حدود الله تلك حدود الله اگلے پیج پہ لفظ اللہ ہی ہے، حدود کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھا حدود اللہ ہی۔ ابھی ہم نے اس آیت کا جو حصہ اس پیج پہ ہمیں نظر آیا اس کو ہم نے پڑھنا سیکھا، اب ہم اس کے معنی سیکھتے ہیں، پھر اگلے پیج پہ آیات کو مکمل کریں گے، اپنے سبق کو بھی مکمل کریں گے۔ الطلاق مرتان، ہمارا سبق آج کا یہاں سے شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 229۔ الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے۔ طلاق رجی جو ہے الطلاق مرتان کہ طلاق رجی جو ہے دو بار تک ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، پھر روک لینا دستور کے مطابق۔ فَإِمْسَاكُمْ یعنی یا تو اسے رکھ لو بِمَعْرُوفٍ دستور کے مطابق اچھائی کے ساتھ، او تَصْرِيحٌ بِإِحْسَان یا اسے رخصت کر دو، او تَصْرِيحٌ چھوڑ دینا بِإِحْسَانٍ حسن سلوک کے ساتھ، ٹھیک ہے، یا پھر اسے جو ہے چھوڑ دو حسن سلوک کے ساتھ۔ الطلاق مرتان کہ طلاق رجی ہے جس میں آپ رجوع کر سکتے ہیں، دو مرتبہ تک ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ جب تک آپ کے پاس اختیار ہے تو اسے اچھائی کے ساتھ دستور کے مطابق روک لو اپنی بیوی کو، او تَصْرِيحٌ بِإِحْسَان یا پھر جو ہے اسے خام تنگ نہ کرو، اچھائی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ اس کو فارغ کر دو کہ وہ اپنی ہے گھر میں جائے یا کسی اور جگہ پہ شادی کرے، جو بھی وہ بہتر سمجھتی ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر طلاق کا یعنی اس کی جو گنتی کا کوئی کنسیپٹ نہ تھا کہ مرد کیا کرتا کہ جس کو وہ تنگ کرنا چاہتا عورت کو اس کو طلاق دے دیتا، پھر جو اس کی عدت ہوتی اس کے اندر اس سے رجوع کر لیتا، تو وہ بار بار یہی کرتا کہ جو ہے 100 طلاق تک جو ہے لوگ مرد جو ہیں اپنی بیویوں کو دے دیتے، نہ تو ان کو چھوڑتے اور نہ ہی اچھے طریقے سے اپنے پاس رکھتے۔ تو اسلام آیا تو اسلام نے جو ہے اس چیز کی قائد لگا دی۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بوڑھا انصاری جو ہے اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ نہ تو میں تجھے چھوڑوں گا اور نہ ہی تجھے میں اپنے پاس رکھوں گا۔ تو اس نے پوچھا کیسے؟ تو اس نے کہا کہ میں تجھے طلاق دوں گا، پھر جیسے ہی عدت ختم ہونے والی ہوگی میں آپ سے رجوع کر لیا کروں گا، تو اس طرح نہ تو آپ مجھ سے جان چھڑوا سکتی ہیں اور نہ ہی میں اچھے طریقے سے آپ کو رکھنا چاہوں گا۔
تو وہ بڑھیا جو ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی، صحیح سارا معاملہ سنایا تو آپ خاموش ہو گئی۔ اتنے میں محبوب پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے، جب آپ کو بتایا گیا تو آپ بھی خاموش ہو گئے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن بنا کر نازل فرما دیا کہ الطلاق مرتان، کہ اب صرف 2 طلاقیں ہیں رجی، جس کے اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ بار آپ طلاق نہیں دے سکتے ہیں۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، جب تک آپ کے پاس اختیار ہے یا تو اپنی بیوی کو روک لو اچھے طریقے سے، یا پھر جو ہے او تسریحٌ بِإِحْسَان، اسے رخصت کر دو۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ اختیار ختم کر دیا گیا۔ اسلام نے کہا کہ بھائی، اور اس کا جو طریقہ ہے میں نے پیچھے بھی بتایا تھا پچھلے سبق کے اندر، کہ جب عورت جو ہے حیض سے پاک ہو اس کے بعد ایک طلاق دی جائے اور آئندہ حیض کا انتظار کیا جائے، جب آئندہ حیض آئے اور اس کے بعد جب عورت پاک ہو تو دوسری طلاق دی جائے۔ تو جب 2 طلاقیں آپ نے دی اور ان کی جو عدت ہے اس کے درمیان آپ کو اختیار ہے کہ آپ رجوع کر سکتے ہیں، اس کو روک سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے تیسری طلاق بھی دے دی تو اس کے بعد پھر آپ کا اختیار جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا تو پھر اسے فارغ کر دو یا اسے واپس بلا کے اچھے طریقے سے اپنے پاس رکھ لو۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور نہیں ہے جائز تمہارے لیے، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور نہیں ہے جائز تمہارے لیے، ان تأخذوا، یہ کہ تم لو، ان تأخذوا، یہ کہ تم لو، مما، وہ چیز یا وہ مال، آتیتموہن، جو تم انہیں دے چکے ہو، یعنی جو اپنے بیویوں کو دے چکے ہو حق مہر کے اندر یا تحفہ تحائف کے اندر جو آپ انہیں مال دے چکے ہو، اس میں سے اگر تم کچھ لو تو یہ تمہارے لیے حلال نہیں، شیئن، کچھ بھی، یعنی آپ نے جو ان کو دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی جو ہے آپ نہیں لے سکتے، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، یہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ آپ نے حق مہر کے اندر ان کو جو ہے سونا دیا ہے، کوئی روپے پیسہ دیا ہے، کوئی زمین دی ہے، جو کچھ بھی دیا ہے آپ اس میں سے کچھ نہیں لے سکتے، الا، مگر، ہاں ایک صورت ہے کہ آپ بیوی سے کس طرح لے سکتے ہیں، الا، مگر، ان یخافا، وہ دونوں ڈریں، میاں بی بی وہ دونوں ڈریں کہ اللہ یقیما، کہ یہ کہ وہ نہیں قائم رکھ سکتی، یعنی میاں بیوی جو ہے دونوں قائم نہیں رکھ سکتے، حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو، حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو۔ پہلے کیا فرمایا کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، کہ جو کچھ تم نے اپنی بیویوں کو مال دیا ہے اس میں سے کچھ بھی آپ نہیں لے سکتے، الا، مگر، ہاں، ان یخافا اللہ یقیم حدود اللہ، مگر یہ کہ تم دونوں میاں بیوی ڈرتے ہوں کہ اللہ نے جو حدیں قائم کی ہیں کہ ان کے وہ نہیں قائم رکھ سکیں گے، ان کی جو ہے پاسداری نہیں کر سکو گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، بس اگر تم اس سے جو ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ، بس اگر تم خوف زدہ ہو، فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم ڈرتے ہو یا خوف زدہ ہو، تو اللہ یقیما، یہ کہ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم خوف زدہ ہو کہ اللہ یقیما، وہ نہیں رکھ سکیں گے قائم حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو۔ ٹھیک ہے، پہلے تو یہ کہ اگر وہ خوف کھاتے ہوں، پھر فرمایا کہ ہاں اگر تم واقعی خوف کھاتے ہو کہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکتے، فلا جناح علیہما، تو بس ان دونوں یعنی میاں بیوی پر کوئی حرج نہیں ہے، فلا جناح علیہما، بس ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے، فلا جناح، بس کوئی حرج نہیں، علیہما، ان دونوں پر، میاں بیوی پر، فی مفتتت بی، فی مفتتت بی، کہ اس مال میں سے جو وہ عورت فدیہ میں دے، مفتتت بھی فدیہ میں دے بھی اس مال کو، یعنی جو اگر کوئی عورت جو ہے اپنے خاوند سے تنگ ہے اور اس سے وہ طلاق لینا چاہتی ہے، جس کو شریع خلا کہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے عورت کے لیے جائز ہے کہ اس کو جو اس کے شوہر نے مال دیا ہے حق مہر کے اندر یا ویسے ہدیتاً یا تحفے کے طور پر جو دیا ہے، تو اس مال میں سے اگر اپنے خاوند کو کچھ دے کر اگر راضی کر لیتی ہے کہ آپ اتنا مال لے لو، یہ چیز لے لو اور مجھے طلاق دے دو، مجھے چھوڑ دو، تو اس چیز کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فلا جناح علیہما، تو کوئی حرج نہیں ہے، جس کو خلا کہا جاتا ہے۔ اگر میاں بیوی کے اندر جو ہے وہ حد قائم نہیں رہ سکتی، ان کا تعلق قائم نہیں رہ سکتا، وہ اچھا خاندان نہیں بن سکتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نبھا نہیں ہو سکتا، تو پھر اگر عورت جو ہے خاوند سے جان چھڑانا چاہتی ہے تو وہ خاوند کو کچھ مال پہ راضی کر لے کہ میں آپ کو اتنا مال دوں گی اور اس کی وجہ آپ مجھے طلاق دے دیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کو مذاق نہیں سمجھنا، ان کو عام نہیں سمجھنا، دل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ نے جو حدیں مقرر کی ہیں۔ آیت کا بقیہ حصہ پڑھتے ہیں، بعد مکمل پڑھتے ہیں، بات سمجھ آئے گی۔ آئیں اگلے پیج پہ چلیں۔ حدود اللہ، لفظ اللہ جو ہے وہ نظر آ رہا، دیکھ لیں، اس کے بعد پڑھتے ہیں فلا تعتدوها، فلا تعتدوها، فلا تعتدوها، فلا تعتدوها، فلا تعتدوها، فلا تعتدوها، ومن يتعد، ومن يتعد، میم کو یا مشدد کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، نون ساکن کو چھوڑ دیں گے، ومن يتعد، ومن يتعد
ومن يتعد ومن يتعد حدود الله حدود الله حدود الله حدود الله فأولئك فأولئك هم الظالمون هم الظالمون. میم کو زوا مشدد کے ساتھ ملا کے پڑھا هم الظالمون. پھر پڑھیے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. جی ابھی حدود اللہ تک ہم نے پڑھا تھا فلا تعتدوها. تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تعتدوها تم ان سے آگے نہ بڑھو. فلا تعتدوها تو ان حدوں سے آگے نہ بڑھو، ان حدوں کو نہ پھلانگو، ان حدوں کی جو ہے ان حدوں کو عبور نہ کرو. ومن يتعدى فلا تعتدوها بس ان سے آگے نہ بڑھو. ومن يتعدى بس جو کوئی بڑھے، ومن اور جو کوئی یتعدى آگے بڑھتا ہے، یتعدى آگے بڑھتا ہے حدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدود سے، حدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدود سے. ومن اور جو کوئی یتعدى آگے بڑھتا ہے حدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدود سے فاولئک بس یہی تو وہ لوگ ہیں هم الظالمون جو ظالم ہیں. فاولئک بس یہی تو وہ لوگ ہیں هم الظالمون جو ظالم ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا. اور جو کوئی لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائیں تو وہ ظالم ہے، جو کہ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائیں تو وہ ظالم ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر جو ہے یہ مسئلہ حل فرما دیا کہ اب کسی مرد کو اختیار نہیں ہے کہ وہ بار بار طلاق دے اور بار بار رجوع کرے، نہ عورت کو چھوڑے، نہ اچھی طریقے سے اپنے پاس رکھے، بلکہ صرف دو ہی مرتبہ اختیار ہے کہ اور سنت طریقہ یہی ہے کہ ایک مرتبہ طلاق دے جب عورت حیض سے پاک ہو جائے، اور جو انتظار کرے دوبارہ حیض کا، جب دوبارہ حیض آئے تو پھر دوبارہ اس حیض کے اندر طلاق دے، اور اس حیض کے بعد جو ہے میاں بیوی کا آپس میں ملاپ نہ ہوا ہو تو ایسی صورت کے اندر طلاق دے اور ایک ایک مہینہ انتظار کرے تاکہ کوئی صلح کا حل نکل آئے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا پڑ جائے، جو ان کی آپس کے اندر اختلافات ہیں وہ کم پڑ جائیں، مانند پڑ جائیں، اور ان کی صلح کا جو چانس بن جائے. تو اللہ رب العالمین نے اس طلاق کو جو ہے ختم کرنے کے لیے، اس رواج کو کم کرنے کے لیے، اس وبا کو کم کرنے کے لیے جو ہے یہ حد مقرر کر دی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو چیز ہے وہ طلاق ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس بات پر بہت غصہ آتا ہے جب کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے. تو میرے دوست احباب کوشش کیجیے کریں کہ جب بھی آپ کے اندر کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی معاملہ بگڑ جائے تو جو ہے صلح کی طرف جایا کریں، دھیمے مزاج کی طرف جایا کریں، اور جو ہے تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا کریں. تو ظاہری بات جب آپ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں میاں بیوی تو اس کے اندر اختلافات بھی آتے ہیں، کچھ ایسی باتیں بھی ہو جاتی ہیں جن پر غصہ آتا ہے. بہرحال ان پر کنٹرول کیا کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس بیماری کو ختم فرمائے. جو خام مخام چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ میاں بیوی جتنے بھی ہیں ان کو آپس کے اندر پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جو آج ہم نے سبق پڑھا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اگر اس کے اندر کوئی پیشی ہوئی، غلطی ہوئی، اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما. اے اللہ اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، صدقہ جاریہ بنا.
اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہمیں قرآن سیکھنے سکھانے والا بنا دے، اے اللہ بے شک تو ہمارا رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، تواب ہے، اللہ ہم سے راضی ہوتے ہوئے ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرتے، ہماری عام بخشش کا اعلان فرما، ماہ رمضان کے روزے قبول فرما، نمازیں پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا کرانا قبول فرما، آمین۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔